اچھا، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، ویلکم۔ ہم ان کا تعارف تو کرا چکے ہیں کیونکہ یہ احمد مشتاق صاحب کی تیسری نشست ہے۔ ہم عموماً اردو کی اس نشست میں انگلش کا لفظ استعمال نہیں کرتے، ٹو مینٹین دا چیسٹی آف بوتھ لینگویج، سینکٹی آف بوتھ لینگویج۔ تو ان کے جو حالات زندگی تھے وہ ہم پہلے سنا چکے ہیں۔ 1930 میں وہ پیدا ہوئے، 33 میں امرتسر میں، اور پھر پاکستان آ گئے، اور وہ امرتسر کو اپنے ذہن سے اور دل سے نکال گئے۔ ان کی شاعری زیادہ تر آپ اس غزل کو جدید غزل کہہ سکتے ہیں، اور بڑے شاعر میں سے ہیں۔ تو وہ ناصر کاظمی صاحب کے ساتھ اور انتظار حسین صاحب کے ساتھ اتفاق ایسا ہے کہ جو اگلی غزل ہم شروع کر رہے ہیں، ناصر کاظمی نے یہ لطیفہ قافیہ استعمال کیا ہے۔ شام غم یاد ہے کب شمع جلی یاد نہیں، شام غم یاد ہے کب شمع جلی یاد نہیں، کب وہ رخصت ہوئے کب رات ڈھلی یاد نہیں، دل سے بہتے ہوئے پانی کی صدا گزری تھی، دل سے بہتے ہوئے پانی کی صدا گزری تھی، کب دھندلکا ہوا کب ناؤ چلی یاد نہیں۔ یہ ناؤ اتنا خوبصورت لفظ ہے، کشتی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ناؤ میں ایک مٹھاس ہے۔ کب دھندلکا ہوا کب ناؤ چلی یاد نہیں، اور ٹھنڈے موسم میں پکارا کوئی ہم آتے ہیں، ٹھنڈے موسم میں پکارا کوئی ہم آتے ہیں، جس میں ہم کھیل رہے تھے وہ گلی یاد نہیں۔ اور ان مضافات میں چھپ چھپ کے ہوا چلتی تھی، ان مضافات میں، مضافات کہتے ہیں سبب اس کو، ان مضافات میں چھپ چھپ کے ہوا چلتی تھی، کیسے کھلتی تھی محبت کی کلی یاد نہیں، اور جسم و جان ڈوب گئے خواب فراموشی میں۔ خواب فراموشی یہ آپ فراموش کرنا ہوتا ہے ڈینائل، کہ جسم و جان ڈوب گئے خواب فراموشی میں، اب کوئی بات بری ہو کہ بھلی یاد نہیں۔ ناصر کاظمی صاحب کی بڑی مشہور غزل ہے، تو اس کا ایک شعر ہے کہ یاد ہے سیر چراغاں سے دل کے بجھنے کا سبب، یاد ہے سیر چراغاں سے دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ آسان لفظوں میں بڑی بات کہنا زیادہ مشکل ہے، اور کم لفظوں میں، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی دہرا چکا ہوں کہ شاید آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ if I had more time I would have written you a shorter letter. It's more difficult. چھوٹی بہن میں صرف 5 لفظ ہیں ایک مصرے کے، کہ پتہ اب تک نہیں بدلا ہمارا، وہی گھر ہے وہی قصبہ ہمارا، وہی ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اپنی، وہی ٹھہرا ہوا دریا، دریا کے ٹھہرنے کا اچھا ہے، وہی ٹوٹی ہوئی کشتی ہے اپنی، وہی ٹھہرا ہوا دریا ہمارا۔ وہ اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ مقتل بھی ہے اور کنج امان بھی، یعنی یہ ہمارا مقتل بھی ہے اور ہمارے امان کا گوشہ بھی ہے۔ کونے کو کہتے ہیں، کنج قفس، قفس کا گوشہ، جیل خانے کا، قید خانے کا گوشہ، قید خانے میں چھوٹے ہوتے ہیں نا کمرے۔ یہ مقتل بھی ہے اور گنج امان بھی، یہ دل یہ بے نشاں کمرہ ہمارا، یہ دل یہ بے نشاں کمرہ ہمارا،
اور کسی جانب نہیں کھلتے دریچے، دریچے کہتے ہیں کھڑکیوں کو اور بالکنیز کو، کسی جانب نہیں کھلتے دریچے، کہیں جاتا نہیں رستہ ہمارا، اور ہم اپنی دھوپ میں بیٹھے ہیں مشتاق۔ اکیلے پن کی بڑی خوبصورت انہوں نے منظر کشی کی کہ ہم اپنی دھوپ میں بیٹھے ہیں مشتاق، ہمارے ساتھ ہے سایہ ہمارا۔ یہ کچھ میٹا فزیکل بھی ہے، کچھ کہتے ہیں وابستہ ہیں اس جہان سے ہم، آئے نہیں آسمان سے ہم، دکھ درد ہے ذکر و فکر اپنا، کہتے نہیں کچھ زبان سے ہم، کمروں میں اجنبی مکی تھے، کچھ کہہ نہ سکے مکان سے ہم، کمروں میں اجنبی مکی تھے، کچھ کہہ نہ سکے مکان سے ہم، اور محفل تو جمی رہے گی مشتاق، محفل تو جمی رہے گی، اٹھ جائیں گے درمیان سے، کیا کہیں، محفل تو جمی رہے گی مشتاق، اٹھ جائیں گے درمیان سے ہم۔ وہ داغ کا شعر ہے نا کہ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا، خاطر سے یا خیال سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ دیکھیے کیا مجاز ہے، واہ! میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا ایک لفظ ہے سہل ممتنع، اوپر ادھر سے آنا، سہل ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک شعر دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اتنا آسان ہے، یہ شعر اتنا آسان ہے کہ یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، لگتا ہے اس لیے ہے کہ آپ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ہم ایسے باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسے باتیں کرتے ہیں جیسے نیند میں بچے باتیں کرتے ہیں۔ ابھی آپ تو کبھی بچوں کو ہنستے روتے یا بات کرتے دیکھو، بڑے بھی کرتے ہیں ویسے، لیکن بچوں کی باتیں زیادہ پیاری لگتی ہیں، کچھ کو بڑوں کی پیاری لگتی ہوں گی، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے نیند میں بچے باتیں کرتے ہیں، جن کو کھڑے دیکھا کرتے تھے اب ان سے، جن کو کھڑے دیکھا کرتے تھے، دور سے دیکھا کرتے تھے، جن کو کھڑے دیکھا کرتے تھے اب ان سے، رات گئے تک بیٹھے باتیں کرتے ہیں۔ پہلے کھڑے دیکھا کرتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ جن کو کھڑے دیکھا کرتے تھے اب ان سے، رات گئے تک بیٹھے باتیں کرتے ہیں، اور دل جانے کیوں افسردہ ہو جاتا ہے۔ یہ غور کرنے والے شعر ہیں کہ دل جانے کیوں افسردہ ہو جاتا ہے، بچے جب ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ ترکیب میں نے پہلے کسی شاعر نہیں مانی ہے کہ دل جانے کیوں افسردہ ہو جاتا ہے، بچے جب ہنس ہنس کے باتیں کرتے ہیں۔ آؤ سنے پیلی آوازیں پتوں کی، پتوں کی آواز جب بھی آتی ہے جو مرجھا جاتی ہے، جی، کیونکہ ہرے پتوں میں جب بارش پڑتی ہے تو اس کی اتنی آواز نہیں آتی جتنی سوکھے پتوں پہ آتی ہے۔ چلیے چلتے آگے۔ آؤ سنے پیلی آوازیں پتوں کی، دیکھو پیڑ پون سے باتیں کرتے ہیں، پون کہتے ہیں ہوا، دیکھو پیڑ پون سے باتیں کرتے ہیں۔ سنائی دیتے ہیں جوش صاحب کی ایک وہ ہے آیتوں کو مرثیہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی، یہ راگوں کے نام ہیں،
بتراشی، رقص، موسیقی، خطابت، شاعری. اور پھر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ زندگی سوکھے ہوئے پتوں پہ بوندوں کی کھنک، صبح سرما کی فوار اور شام بہارا کی دھنک. بہت ہی خوبصورت وہ ہے. وہ کبھی پڑھیں گے جب ہم جوش صاحب پڑھیں گے. جوش صاحب نے اس میں نے عرض کیا کہ ہم 20 تاریخ کو 6 بجے وہاں ایمریش مل ہاؤس میں ویٹ انسٹیٹیوٹ وہاں پہ کر رہے ہیں جوش صاحب کے ساتھ محفل. آؤ سنے پیلی آوازیں پتوں کی، دیکھو پیڑ پون سے باتیں کرتے ہیں. پھولوں کو چپ رہنے پر الزام نہ دو، پھولوں کو چپ رہنے پر الزام نہ دو، اس موسم میں کانٹے باتیں کرتے. واہ واہ واہ. کانٹوں کو ہی رہ گیا ہے بات کرنے کا، ہمیں تو ہے نہیں. در تو دروازے کو کہتے ہیں، واہ ہونا کھلا ہونا ہوتا ہے، واہ ہو جانا. مزیدار بات کرنا. دیکھیے غزل کا مطلب یہ بھی ہے محبوب سے باتیں کرنا. یہ لفظ نکلا ہے غزال سے، اور غزال کہتے ہیں ہرن کو، اور غزال کی آنکھیں وہاں میں شروع ہوتی ہیں. تو فراز نے کہا تھا کہ سنا ہے حشر ہے اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں. اور میر نے کہا تھا کہ دور بہت بھاگو ہو ہم سے، سیکھ طریق غزالوں کا. دور بہت بھاگو ہو ہم سے، سیکھ طریق غزالوں کا. دھوکہ دینا شیوا ہے کیا اچھی آنکھوں والوں کا. واہ واہ واہ. یہ بھی تقریر ہے. کیا کہیں. ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ لفظ ادھر ادھر ہو گیا ہو تو مجھے یاد. تو وہ غزل پہ بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں نکل گئی بات. یوں تو در بات ہے بہت فکر و عمل کی جانب، یوں تو در بات ہے بہت فکر و عمل کی جانب، ہم تمہیں دیکھ کے آئے تھے غزل کی جانب. بہت سے لوگوں کو عشق نے شاعر بنا دیا. ہم تمہیں دیکھ کے آئے تھے غزل کی جانب، جو بڑے زور سے لائے تھے خدا پر ایمان، جو بڑے زور سے لائے تھے خدا پر ایمان، جب ہی لوٹ گئے لات و حمل کی جانب. یہ تو مقرر ہونا چاہیے. اس کو کاٹ دیجیے گا، ہمارے لیے مقرر کر دیں، بعد میں کاٹ دیں. جو بڑے زور سے لائے تھے خدا پر ایمان، جلد ہی لوٹ گئے لات و حمل کی جانب. لات و حمل وہ بت ہیں جو پہلے زمانے میں تھے اسلام کے. اور یہ ہے آپ کے لیے کہ آ ہی جاتی تھی کبھی نعرہ یاہو کی صدا، آ ہی جاتی تھی کبھی نعرہ یاہو کی صدا، ہو کا عالم تو نہ تھا دشت و جبل کی خاج کی جانب. آ ہی جاتی تھی کبھی نعرہ یاہو کی صدا، ہو کا عالم تو نہ تھا دشت و جبل کی جانب. ہو کا عالم کہتے ہیں جب بالکل سناٹا ہو، اور ہو کے عالم میں یاہو کی آواز نظر دیتی ہے. سلطان باہو جو ہے نا، کیا کہیں، ان کا جو تخلص ہے باہو وہ بڑا کمال دکھا. اور آرزو ہے کہ کبھی ہاتھ پکڑ کر میرا لے چلو تم کسی گزرے ہوئے کل کی جانب. آرزو ہے کہ کبھی ہاتھ پکڑ کر میرا لے چلو تم کسی گزرے ہوئے کل کی جانب. یہ خالصتاً رومانی غزل ہے. اچھا ایسا ہے کہ بہت سے شاعر جب ہجرت کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی ہجرت کرتے ہیں، تو وہ کچھ اپنا حصہ زندگی کا ایک جگہ چھوڑ آتے ہیں، اسے بھولتے نہیں ہیں. وہ بار بار اگر وہ لکھتے ہیں تو ان کی تحریر میں، اگر مصور ہیں تو ان کی تصویروں میں، اور اگر شاعر ہیں تو ان کی شاعری میں آتا ہے. تو یہاں بھی ہے، وہ شاید امرتسر کی بات کر رہے ہیں اور لاہور کی، کہہ رہے ہیں کہ اب وہ گلیاں وہ مکان یاد نہیں، کون رہتا تھا کہاں یاد نہیں.
کوئی اجلا سا بھلا سا گھر تھا، کس کو دیکھا تھا وہاں یاد نہیں۔ واہ، کوئی اجلا سا بھلا سا گھر تھا، کس کو دیکھا تھا وہاں یاد نہیں۔ یاد ہے سیر چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ یہ ناصر کا مثال ہے۔ بنا کہتے ہیں بنیاد کو، بنا ڈالنا۔ پانی کے اوپر یہ ترکیب ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی کہ دیکھیے ہوتی ہے کب نشو و نما پانی کی، دیکھیے ہوتی ہے کب نشو و نما پانی کی، ہم نے ایک اشک سے ڈالی ہے بنا پانی کی، ہم نے ایک اشک سے ڈالی ہے بنا پانی کی۔ اپنی قسمت میں ہے ایک دشت بلا کا منظر، اور اطراف سے آتی ہے صدا پانی کی۔ اب یہ استعارہ انہوں نے کہاں کے لیے استعمال کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں پانی کا جب اور دشت بلا کا ذکر آتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کا استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ اپنی قسمت میں ہے ایک دشت بلا کا منظر، اور اطراف سے آتی ہے صدا پانی کی، اور دست خالی کے سوا ان کے تصرف میں ہے کیا۔ تصرف کے استعمال میں کہ لوگوں کے پاس اب خالی ہاتھوں کے علاوہ اور ہے کیا، رہ کیا گیا ہے۔ دست خالی، آج کل کے حالات یہ نہیں ہے کچھ، دست خالی کے سوا ان کے تصرف میں ہے کیا، کیا کرے لوگ جو مانگے نہ دعا پانی کی۔ اس سے پہلے کہ ترس جائیں نمی کو آنکھیں، کہتے ہیں نا کہ عالم نے کہا کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ میں اتنا روتے ہیں کہ آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ ترس جائیں نمی کو آنکھیں، لوح دل پر کوئی تصویر بنا پانی کی، اور رات کچھ یوں دل پردرد سے گزری تیری یاد۔ اب معلوم نہیں کس کو یاد کرنا ہے، بہرحال یاد تو کرنا ہے۔ رات کچھ یوں دل پردرد سے گزری تیری یاد، جیسے صحرا سے گزرتی ہے ہوا پانی کی۔ صحرا کے پاس جو پانی بہ رہا ہو، اور صحرا اور پانی کا ایک ضد ہے، اکٹھے نہیں ہوتے ہوئے، لیکن جب اس کی ہوا چلتی ہے صحرا میں، کہ رات کچھ یوں دل پردرد سے گزری تیری یاد، جیسے صحرا سے گزرتی ہے ہوا پانی کی۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل اصل میں ایک صحرا ہے، اور اس کی یاد جو ہے وہ پانی کی ہوا، ٹھنڈی ہوا ہے۔ سوکھتا جاتا ہے دریائے محبت مشتاق، مصرعِ تب سے کوئی موج اٹھا پانی۔ یہ غزل بغداد میں لکھی تھی انہوں نے، اس کا عنوان ہے بغداد کی صبح۔ ستیزہ کاری تو آپ معلوم ہے جنگ و جدل جو کرتے ہیں، وہی ان کی ستیزہ کاری ہے، وہی بے چارگی ہماری ہے، وہی ان کا تغافل پہم، وہی اپنی گلہ گزاری ہے۔ ہم گلہ ہی کر سکتے ہیں نا آدمی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان تو آج کل گلہ ہی کر رہے ہیں، کچھ تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ وہی رخسار و چشم و لب ان کے، وہی رخسار و چشم و لب ان کے، وہی بے چہرگی ہماری ہے۔ اور یہ شعر سنیے، حسن ہو، خیر ہو، صداقت ہو، خیر کہتے ہیں خیریت کو، خیریت کو بھی کہتے ہیں، حسن ہو، خیر ہو، صداقت ہو، سب پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ یعنی سب بھی بولتے ہیں تو وہی بولتے ہیں، ہم تو بولتے نہیں، یعنی ہم بولتے بھی ہیں تو وہ سچ نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن ہو، خیر ہو، صداقت ہو، یہ بڑی طاقتوں کے لیے بھی ہے، سب پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ توسن کہتے ہیں سواری کو یا راہوار کو، تخیل کہتے ہیں سوچنے کو۔ ہاتھ اٹھا توسن تخیل سے، یہ کسی اور کی سواری ہے۔
اب میرا خیال ہے کچھ تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی ہے شاعر کی، کچھ خوشی کا منظر لگ رہا ہے کچھ۔ بیٹا آپ پوئٹری کے لیے آئے ہیں یا؟ کلچرل۔ جی بیٹا ان موسموں میں ناچتے گاتے رہیں گے ہم، ہنستے رہیں گے، شور مچاتے رہیں گے ہم، لب چوک کیوں نہ جائیں، گلا بیٹھ کیوں نہ جائے، دل میں ہے جو سوال اٹھاتے رہیں گے۔ یہ آج کل بھی ہو رہا ہے، اس دور میں بھی ہو رہا ہے۔ دل میں ہے جو سوال اٹھاتے رہیں گے ہم، اور اپنی رہے سلوک میں چپ رہنا منع ہے، چپ رہ گئے تو جان سے جاتے رہیں گے ہم، اور دکھ کے سفر پہ دکھ کے سفر پہ دل کو روانہ تو کر دیا، یعنی دل تو گیا کام سے، اب کسی کام کے نہیں رہے، دل بھی کسی کام کا نہیں رہا اور ہم بھی کسی کام کے نہیں رہے۔ دکھ کے سفر پہ دل کو روانہ تو کر دیا، اب ساری عمر ہاتھ ہلاتے رہیں گے۔ اب سفر میں رہا نہ کرتے تو ہاتھ کو ہلاتے، تو کہہ رہے ہیں اب ساری عمر ہاتھ ہلاتے رہیں گے۔ بہت خوبصورت ترکیب۔ اب میرا خیال ہے کچھ زمانے سے دوبارہ کچھ بے اعتنائی ہے۔ چمک دمک پہ نہ جاؤ، کھری نہیں کوئی شے، سوائے شاخ تمنا ہری نہیں کوئی شے۔ جو تمنا اور آرزو ہے وہی ہری رہتی ہے، وہ اس لیے ہری رہتی ہے کہ پوری نہیں ہوتی۔ اس پہ ایک چراغ اورنگ آبادی کا ایک بہت مشہور شعر ہے، وہ ہے نا کہ خبر تحیر عشق، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ میں، جو رہی صبح خبری رہی۔ اس غزل کا سب سے بڑا شعر جو ہے، لیکن دوسرا مصرع قیامت ہے۔ نہال کہتے ہیں درخت کو، تو وہ پہلے مصرع میں یہ ہے کہ وہ کہ چمن وہ ہے وہ جب اجڑ گیا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم، جسے دل کہیں سو ہری نہیں۔ یہ جو درخت ہے غم کا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری نہیں، کہ ہمارے دل کا جو غم تھا وہ ہر رات، باقی سب کچھ چھو گیا۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سوائے شاخ تمنا ہری نہیں کوئی شے، وہ دل گداز و لب خشک و چشم تر کے بغیر، یہ علم و فضل یہ دانشوری نہیں کوئی شے۔ یعنی علم و فضل اور دانشوری جو ہے وہ درد کے بغیر نہیں آتی، دل گداز و لب خشک و چشم تر کے بغیر۔ تو پھر یہ کشمکش دل کہاں سے آئی ہے؟ دل گرفتگی و دل بری نہیں کوئی شے۔ اگر دل گرفتگی اور دل بری کوئی شے نہیں ہے، لیکن دل بری میں جان علیہ کمال کرتے ہیں، ان کا بالکل مختلف ہے اس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ کیا کہیں؟ تو پھر یہ کشمکش دل کہاں سے آئی ہے، جو دل گرفتگی و دل بری نہیں کوئی شے۔ عجب ہے وہ رخ و گیسو کے سامنے جن کے، کہ اس کا جو محبوب کا حسن ہے اس کے سامنے، عجب ہے وہ رخ و گیسو کے سامنے جن کے، یہ صبح و شام کی جادوگری نہیں کوئی شے۔ اب دیکھیے رخ اور گیسو کو دیکھیے، رخ کی چمک کو صبح کہہ رہے ہیں اور جو کالے بال ہیں ان کو شام کہہ رہے ہیں، کہ یہ صبح و شام کی جادوگری نہیں کوئی شے۔ اس پہ جوش صاحب نے بہت کمال کا شعر کہا ہے، اودھ کی لکھنؤ کی شام بہت مشہور ہے خوبصورتی ہے، اور بنارس کی صبح کی ہوا۔ تو وہ ایک کسی حسینہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ سیاہ زلف میں جادو،
دراز زلف میں جادو، سیاہ آنکھ میں مد، مد کہتے ہیں نشے کو۔ دراز زلف میں جادو، سیاہ آنکھ میں مد، نسیم صبح بنارس، ہلال شام اودھ۔ دراز زلف میں جادو، سیاہ آنکھ میں مد، نسیم صبح بنارس، ہلال شام اودھ۔ پیار کہتے ہیں چند کو۔ عجب ہیں وہ رخ گیسو کے سامنے جن کے، یہ صبح و شام کی جادوگری نہیں کوئی شے، اور ملال سایہ دیوار یار کے آگے، ملال سایہ دیوار یار، یعنی یار کی دیوار کے سائے کا ملال، ملال سایہ دیوار یار کے آگے، شب طرت تیری نیلم پری نہیں کوئی شے، شب طرت تیری نیلم پری نہیں کوئی شے، اور جہان عشق سے ہم سرسری نہیں گزرے، جہان عشق سے ہم ایسے نہیں گزرے، جہان عشق سے بڑی محنت کی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ جہان عشق سے ہم سرسری نہیں گزرے، یہ وہ جہاں ہے جہاں سرسری نہیں کوئی شے۔ گل نغمہ کھلا ہوا ہے، پردہ ساز پرصدا ہے۔ قوس قزح کہتے ہیں رینبو۔ بولے قوس قزح نہیں ٹوٹا، بولے قوس قزح نہیں ٹوٹا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ وہ کہیں سے ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، ایک سائڈ سے دوسری پوری اس کی شکل نہیں بننے پاتی۔ بولے قوس قزح نہیں ٹوٹا، لوٹ آ راستہ کھلا ہے ابھی، کہ وہ قوس قزح پہ چل کے آئے، جیسے مصطفیٰ جنگی صاحب نے کہا تھا کہ انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آپ، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں۔ ہوا یہ ہے کہ یاس کا منظر ہے کہ پھول کیا کیا بہار سے نکلے، ہم نہ اس خارزار سے نکلے، تو نہ آیا مگر ہزاروں کام۔ شعر ذرا غور طلب ہے کہ تو نہ آیا مگر ہزاروں کام، تیرے قول و قرار سے نکلے، یعنی تیرے وعدوں میں گزرتے رہی ہو، بہت اچھی گزرتی رہی، تیرے وعدے پر جیے ہم، یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتی اگر اعتبار ہوتا۔ تو نہ آیا مگر ہزاروں کام، تیرے قول و قرار سے نکلے، اور یہاں کیا کر رہے ہیں ہم آخر، کیوں ہم اپنے دیار سے نکلے، کیوں نکلے؟ بڑا مشکل ہے۔ یہ جو ہجرت ہے نا، اس پہ افتخار عارف صاحب کی بہت اچھی شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، مکہ چھوڑنا پڑا، موسیٰ کو چھوڑنا پڑا مصر، پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے۔ خدا کا گھر تو وہی ہے نا، وہ تو نہیں ہلا ابراہیم کے زمانے سے، کہ پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے۔ اور دل میں سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتے نہیں، مدتیں ہو گئی روتے نہیں گاتے نہیں، تجھ سے شرمندہ ہے ساز سحر و شام، کہ اب جن کو آپ کو موسیقی سے دلچسپی ہے، آپ کو نے معلوم ہوگا کبھی سر سے سر ملانا پڑتا ہے، کبھی ساز ملانے پڑتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ
تجھ سے شرمندہ ہے ساز سحر و شام کے اب، تیری آواز میں آواز ملاتے نہیں ہم۔ بس ذرا دیر کو رکھ لیتے ہیں آنکھوں پہ کبھی، بس ذرا دیر کو رکھ لیتے ہیں آنکھوں پہ کبھی، کوئی جاتا ہے تو اب ہاتھ ملاتے نہیں ہم۔ کوئی جاتا ہے تو اب ہاتھ ملاتے نہیں ہم، بس ذرا دیر کو رکھ لیتے ہیں آنکھوں پہ کبھی، کوئی جاتا ہے تو اب ہاتھ ملاتے نہیں ہم۔ اور بن بلائے ہی چلے جاتے تھے ملنے آگے سے مطلب ہے پہلے، بن بلائے ہی چلے جاتے تھے پہلے آگے، اب اگر کوئی بلائے بھی تو جاتے نہیں ہم۔ زیبا فارسی میں خوبصورتی کو کہتے ہیں، اس کا تلفظ وہ تو زیبا کرتے ہیں، جیسے کہ فائن آرٹس کو ہم فنون لطیفہ کہتے ہیں، وہ فنون زیبا کہتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لفظ ہے، فارسی زبان بھی بہت خوبصورت زبان ہے۔ فارسی کے بعد اردو ایسا لگتا ہے کہ آپ کلاسیکل موزارٹ سننے کے بعد کوئی پاپ سن رہے ہیں، یا کلاسیکل کشوری کو سننے کے بعد، یا پٹیالہ گھرانے کو سننے کے بعد۔ رات باقی نہ چراغ رخ زیبا باقی، اب چراغ رخ زیبا تو سمجھ میں آ گیا آپ کی، شیشہ دیکھ لیجیے گا۔ چراغ رخ زیبا کہتے ہیں کہ جو خوبصورت چہرہ ہوتا ہے اس کی چمک، اس کی روشنی، اس کی دمک، یہ بہت استعمال ہوا ہے فارسی عربی میں۔ رات باقی نہ چراغ رخ زیبا باقی، وہ زمان ہو کہ مکان کچھ نہیں رہتا باقی۔ یہ ایک شعر ہے کہ محبت میں زیادہ سوچنا اچھا نہیں ہوتا، محبت میں زیادہ سوچنا اچھا نہیں ہوتا، زیادہ سوچنے سے وسوسے گھر دیکھ لیتے ہیں۔ گھر دیکھنا آپ سمجھے کیا ہے؟ گھر دیکھنے کا مطلب ہے اب یہ جان نہیں چھوڑیں گے، اب یہیں آتے رہیں گے مستقبل۔ کہ محبت میں زیادہ سوچنا اچھا نہیں ہوتا، زیادہ سوچنے سے وسوسے گھر دیکھ لیتے ہیں۔ اب ان کے ہم آخری دیوان کی طرف آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ آج اس کے ساتھ انصاف ہو جائے۔ وہ ایک ہے نا دخل اندازی پولیس، یا کیا وہ ایک ٹرم ہے اس میں، پولیس کی انٹرفیئرنس جہاں پہ کہ وہ ہوتی ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے قابل دست اندازی پولیس، یعنی پولیس کیا انٹرفیئر۔ یہاں پر دست درازی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہی شاخ نہال ہستی ہے۔ شاخ نہال ہم تو ہم نے پڑھا تھا نا، نہال کہتے ہیں درخت کو، کہ وہی شاخ نہال ہستی ہے، وہی دکھ کی دراز دستی ہے۔ ہوش والوں کو چشم کم سے نہ دیکھ، ہوش تو انتہائی مستی ہے۔ یہ صوفیوں کے لیے ہے اصل میں، کہ ہوش والوں کو چشم کم سے نہ دیکھ، ہوش تو انتہائی مستی ہے۔ اور دل میں پھرتی ہے دھوپ سارا دن، رات بھر چاندنی برستی ہے۔ چاندنی کا برسنا جو ہے نا، وہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ اور ہمتن گوش ہے نظر میری، تیری آواز کو ترستی ہے۔ اور کیسی ناگن ہے یہ اداسی بھی، بھری محفل میں آ کے ڈستی ہے، بھری محفل میں آ کے ڈستی ہے۔ اور یہ غالباً ان لوگوں کے لیے ہے جن سے ہماری نہیں بنتی، کہ فکر خلق خدا نہ خوف خدا، فکر خلق خدا نہ خوف خدا، یہ کہاں کی خدا پرستی ہے۔ تو اللہ میاں نے بھی کہا ہے کہ میں حقوق عباد میں تم نے کچھ گڑبڑ کی تو نہیں بخشوں گا، حقوق اللہ تو میری اپنی بات ہے، لیکن انسانوں کے حقوق کی تلفی ہوئی تو نہیں ہو سکتی۔ فکر خلق خدا نہ خوف خدا، یہ کہاں کی خدا پرستی ہے۔ ارے کیوں ڈر رہے ہو جنگل سے، یہ لگتا ہے پاکستان کے متعلق ہے۔ ارے کیوں ڈر رہے ہو جنگل سے، یہ کوئی آدمی کی بستی ہے۔ گلیوں کو چپ لگی ہے مگر نگر بولتے نہیں، گلیوں کو چپ لگی ہے، جسے کہتے ہیں نا ڈیفننگ سائلنس۔
گلیوں کو چپ لگی ہے نگر بولتے نہیں، دیوار و در وہی ہے مگر بولتے نہیں۔ کوے کہاں چلے گئے چڑیوں کو کیا ہوا، کوے کہاں چلے گئے چڑیوں کو کیا ہوا، جو بولتے تھے شام و سحر بولتے نہیں۔ اور تم کو خبر ہے بام حرم کے کبوتروں، کبوتر عموماً جو ہے وہ خانقاہوں پہ ہوتے ہیں یا حرم پہ ہوتے ہیں۔ تم کو خبر ہے بام حرم کے کبوتروں، کیوں طائران شاخ و شجر بولتے نہیں۔ دیگر کہتے ہیں دوبارہ کو، بارے دیگر کہتے ہیں ایک بار اور۔ اول تو بولتے ہی نہیں لوگ شہر کے، جو بولتے ہیں بارے دیگر بولتے نہیں، یعنی ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے، جو بولتے ہیں بارے دیگر بولتے نہیں۔ مل بھی گئی اگر وہ زبان، کیا کروں گا اس دل گرفتگی کو بیاں کیا کروں گا میں۔ دیکھا نہ آنکھ بھر کے جسے اس کے روبرو، ایک عمر کے نیہا کو عیاں کیا کروں گا میں۔ نیہا ہوتا ہے چھپا ہوا، کہ میں کیا کیا باتیں بتاؤں گا اس کو۔ دیکھا نہ آنکھ بھر کے جسے اس کے روبرو، سوچیے اس پہ، ایک عمر کے نیہا کو عیاں کیا کروں گا میں۔ دستک شناس کہتے ہیں وہ دستک دروازے پہ جس کو آپ پہچان لیں کہ کون آیا ہے۔ کیا منہ دکھاؤں گا در دستک شناس کو، اب دیکھ کر وہ بند مکان کیا کروں گا میں۔ سائے بھی اس بہار و خزاں کے گزر گئے، اب کیا ہے دیکھنے کو وہاں کیا کروں گا۔ اور کیوں اس کی یاد کو بھی نہ دل سے نکال دو، جب آگ بجھ گئی تو دھواں کیا کروں گا میں۔ بہت حالات آخری کا یہ کلام وہ ہے دیوان، اور سمجھ میں آتا ہے۔ لاغر ہے جسم رنگ ہے کالے پڑے، لاغر کہتے ہیں کمزور، بلکہ کمزوری سے بھی زیادہ کی کیفیت۔ لاغر ہے جسم رنگ ہے کالے پڑے ہوئے، بالوں پہ گرد پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے، اس مالکے میں عشق بیچارہ کرے گا کیا، خود حسن کو ہے جان کے لالے پڑے ہوئے۔ کیا اچھا ہے، اس مالکے میں عشق بیچارہ کرے گا کیا، خود حسن کو ہے جان کے لالے پڑے ہوئے۔ یہ جو بھی ہے بہار نہیں ہے جناب من، تو بہار آیا چاہتی ہے ویسے۔ یہ جو بھی ہے بہار نہیں ہے جناب من، کس وہم میں ہے دیکھنے والے پڑے ہوئے۔ اور اس دہر کی کشادہ دری پر نہ جائیے، کشادہ کہتے ہیں کھلے ہوئے کو، وسیع کو، کشادہ دری یعنی اس کے دروازے بڑے ہیں تو اس پہ مت جائیے گا۔ اس دہر کی کشادہ دری پر نہ جائیے، اندر قدم قدم پہ ہیں تالے پڑے ہوئے۔ شیشے کے ایک گلاس میں نرگس کے پھول، ایک میز پر ہے چند رسالے پڑے ہوئے۔ اگر آپ نے کسی نے پینٹنگ کی تو اسٹل لائف جو ہوتی ہے اس میں اس طرح کی پینٹنگ ملتی ہے، اور یہ زندگی کی اسٹل لائف ہے۔ دکھ کی چیخیں پیار کی سرگوشیاں رہ جائیں گی، دکھ کی چیخیں یہ پیار کی سرگوشیاں رہ جائیں گی، ہم چلے جائیں گے آوازیں یہاں رہ جائیں گی۔ آئینوں جیسے بدن دریا بہا لے جائے گا۔ ہم نے جان ایلیا کو پڑھا تھا نا کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہو میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ آئینوں جیسے بدن دریا بہا لے جائے گا،
ریت میں پیراہنوں کی دھجیاں رہ جائیں گی، صبح سے پہلے گزر جائے گا یہ طوفان بھی، آسماں پر اکا دکا بدلیاں رہ جائیں گی۔ شام ہوتی ہے تو یاد آتی ہے ساری باتیں۔ یہ شام کا وقت ہے نا، یہ بڑا عجیب و غریب وقت ہوتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو یاد آتی ہے ساری باتیں، وہ دوپہروں کی خاموشی وہ ہماری باتیں، آنکھیں کھولوں تو دکھائی نہیں دیتا کوئی، بند کرتا ہوں تو ہو جاتی ہیں ساری باتیں۔ کیا کہنا؟ آنکھ کھولوں تو دکھائی نہیں دیتا کوئی، بند کرتا ہوں تو ہو جاتی ہیں ساری باتیں۔ کبھی ایک حرف نکلتا نہیں منہ سے میرے، کبھی ایک سانس میں کر جاتا ہوں ساری باتیں۔ کس ملاقات کی امید لیے بیٹھا ہوں، میں نے کس دن پہ اٹھا رکھی ہیں ساری باتیں۔ باندھنے کا مطلب روکنا بھی ہوتا ہے، مقید کر دینا۔ اٹھ کر تیری زلفوں سے گھٹا آتی رہے گی، چھو کر تیری سانسوں کو صبا آتی رہے گی۔ خالصتاً جمالیاتی رومانی شاعری ہے۔ یادیں بھی کسی سے کبھی زنجیر ہوئی ہیں، یعنی کبھی کسی نے یادوں پہ کوئی قید کی ہے کسی کی یاد۔ یادیں بھی کسی سے کبھی زنجیر ہوئی ہیں، باندھو بھی ہوا کو تو ہوا آتی رہے گی، اور مشتاق کوئی کان لگائے نہ لگائے، دریا کے گزرنے کی صدا آتی رہے گی۔ تھوڑے ذرا خطرناک شعریں والے پڑھ دیتے ہیں۔ دیکھیے اہل دین کا اعجاز، چلو صاحب جی دیکھیے اہل دین کا اعجاز، موت بھی ہو گئی شریک نماز۔ واہ، دل سے احساس غم تو چھین لیا، اور کیا کیجئے گا بندہ نواز۔ دل سے احساس غم تو چھین لیا، اور کیا کیجئے گا بندہ نواز۔ سمک کہتے ہیں مچھلی کو، اور ایک پرانی روایت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے گائے کے سیگوں پہ ٹنگی ہوئی ہے، اور پہ اس کا توازن ہے، اور وہ گائے ایک مچھلی کے اوپر ہے۔ واہ، وہ پڑا ہوا آپ کو جی سچارے اس میں ہے یہ، اور اس میں میرانی سے کہا ہے کہ ماہی پہ ڈگمگا گئے گاوے زمین کے پاؤں۔ واہ، ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، گاوے زمین، کہ وہ اپنے جنگ کا بات بتا رہے ہیں کہ وہ اس قدر سخت لڑائی ہوئی میدان جنگ میں کہ ماہی پہ ڈگمگا گئے گاوے زمین کے پاؤں۔ یہ میرا حدیث نے کہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ از افق تا افق وہی مطرب کہتے ہیں گانے والے، از افق تا افق وہی مطرب، از سما تک تا سمک وہی آواز۔ سمک کہتے ہیں مچھلی، آپ کو معلوم ہے کس کے متعلق ہے، عشق حقیقی بھی چیز ہے یہ۔ اور ایسی تنہائیاں بھی گزری ہیں، یاد بھی جب نہ بن سکی دم ساز۔ تم نے دیکھے نہیں خزاں کے رنگ، بھول جاتے بہار کے انداز۔ تم نے دیکھے نہیں خزاں کے رنگ، بھول جاتے بہار کے انداز۔ نہ بدلے گا کبھی موسم ہمارا، رہے گا کیا یہی عالم ہمارا۔ سینے کس تار سے پوشاک ہستی، کوئی بقیہ نہیں محکم ہمارا۔ اور یہ موسیقی کی چیز ہے کہ اسی پر ٹوٹتی ہے تان اپنی، وہی پنچم وہی مدھم ہمارا۔ یہ سر ہے، کبھی جس سے بہت ملتے رہے ہیں، تعلق رہ گیا ہے کم ہمارا۔
مگر کب تک چلے گی یاد اس کی، کہاں تک ساتھ دے گا غم ہمارا. یہ شہریار کے لیے ہے، یا تو شاعر تھے شہریار ان کے لیے یا ان کے کوئی دوست ہیں. کہ دل میں پھر بارشوں کا موسم ہے، روز کالی گھٹائیں آتی ہیں، ایک قطرے کو چھیڑنے کے لیے کیسی کیسی ہوائیں آتی ہیں، ایک قطرے کو چھیڑنے کے لیے کیسی کیسی ہوائیں آتی ہیں. اور دیر کے بند چائے خانوں سے قہقہوں کی صدائیں آتی ہیں، اور جان یاروں سے چھوٹتی ہی نہیں، دور تک یہ بلائیں آتی ہیں. اب یہ کچھ شعر ہیں، ایک ایک شعر ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. اب بھی ہو رہا ہے، غزل نہیں ہے پوری لیکن ایک شعر کافی ہے. کہہ رہے ہیں کہ چھت سے کچھ قہقہے ابھی تک جالوں کی طرح لٹک رہے ہیں. چھت سے کچھ قہقہے ابھی تک جالوں کی طرح لٹک رہے ہیں. پھر ایک اور شعر ہے کہ غم کی مجلس میں بھی لازم نہیں سب کا رونا. غم کی مجلس میں بھی لازم نہیں سب کا رونا، نہیں روتے ہمیں اچھا نہیں لگتا رونا، نہیں روتے ہمیں اچھا نہیں لگتا رونا. یہ بھی مزیدار ہے، غور کرنے والی چیز ہے کہ یہ فکر تھی پہلے کہ سفر کیسے کٹے گا، اب سوچ رہے ہیں کہ بہت تیز چلے گا. یہ فکر تھی پہلے کہ سفر کیسے کٹے گا، اب سوچ رہے ہیں کہ بہت تیز چلے گا. یہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے. خس و خاشاک کہتے ہیں سوکھے پتے اور سوکھی ٹہنیاں. پوچھے جو دوستوں کا صبا آ کے نو بہار، کہنا وہ گل تو سب خس و خاشاک ہو گئے. یہ کن کی نظم ہے؟ امرتا پریتم کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے، اگر نہیں واقف تو بہت ظلم کی بات ہے. جی جی بالکل واقف ہے. شکریہ خدا. امرتا پریتم لاہور کی تھی، بڑی شاعرہ تھی. وہ ایک ان کی بڑی مشہور وہ آپ نے سنی ہوگی، پنجاب کے اوپر اج آکھاں بارش شام کتنے قبراں وچوں بول. وہ اگر آپ پڑھ لیجیے گا، گوگل کر لیجیے گا، مل جائے گی. تو یہ امرتا پریتم کی نظم ہے دکھدا ٹوٹا. ٹوٹا یعنی کہ روشنی کی ایک کرن، ایک ٹکڑا دھوپ کا. وہ وقت مجھ کو یاد ہے جب ایک ٹکڑا دھوپ کا سورج کی انگلی تھام کر تاریک میلہ دیکھتا اس بھیڑ میں گم ہو گیا. ایبسٹریکٹ ہے، بہت مزیدار ہے. وہ وقت مجھ کو یاد ہے جب ایک ٹکڑا دھوپ کا سورج کی انگلی تھام کر تاریک میلہ دیکھتا اس بھیڑ میں گم ہو گیا. میں سوچتی ہوں سہم اور سنسان کا بھی ساتھ ہے، یعنی سہم کا بھی ساتھ ہے، ڈرنا سہمنا. میں سوچتی ہوں سہم اور سنسان کا بھی ساتھ ہے، میں اس کی گو کچھ بھی نہیں. اس کھوئے بچے نے مگر ایک ہاتھ پکڑا ہے میرا، اور تو کہیں ملتا نہیں. اس کھوئے بچے نے مگر ایک ہاتھ پکڑا ہے میرا، اور تو کہیں ملتا نہیں. چھوتا ہے میرے ہاتھ کو ایک سانس ننا گرم سا، پہلے نہ میرے ہاتھ سے نئے ہاتھ ہی چھوڑے میرا. بے انت ہیں تاریکیاں میلے کے ہنگامے میں بھی، عالم ہے چپکے روپ کا اور یاد تیری جس طرح وہ ایک ٹکڑا دھوپ.